صفحہ نمبر 15 آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ، ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارہ گویا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے، لما ایسے بھی ہیں، یتفجر پھوٹ بہتی ہیں، منہ الانہار ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں، یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ بس نکلتا ہے، منہ الماء ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما ایسے بھی ہیں، یہبط من خشیۃ اللہ یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیۃ اللہ اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل، عما تعملون ان سے جن کو تم عمل کرتے ہو۔ بمحاور ترجمہ، ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ان نشانیوں کے دیکھنے کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً گویا کہ وہ پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے پتھر ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں چل پڑتی ہیں، اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بے شک ان پتھروں میں سے ایسے پتھر ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے، گزشتہ آیات کے اندر بھی یہود کی کجروی اور قساوت قلبی کو بیان فرمایا تھا، اور اس آیت کے اندر بھی ان یہود کی قساوت قلبی کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ واقعے کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس رکوع کی پہلی دو آیات جو تھی 72 اور 73 والی،
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وہ گزشتہ واقعے کی ابتدائی آیات تھی، لیکن اللہ پاک نے ان ابتدائی آیات کو واقعے کے آخر میں اگلے رکوع کے شروع میں ذکر کیا، بیان کیا، اس لیے کہ یہود کی یہ کجرویاں اور قساوت ان کی یکجا بیان ہو جائے۔ یکجا بیان کرنے کے لیے اس کو اگلی دو آیات کو آخر بیان کر کے اگلی قساوت ان کی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آج کی آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ یہود کے اندر کتنی عجیب و غریب اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات، اپنی قدرت کی نشانیاں رونما فرمائیں۔ کبھی دریا کو پھاڑ کر وہاں سے راستے دے دیے، اور کبھی میدان کے اندر کھانے کا من و سلوہ سے انتظام کر دیا، اور کبھی کوہ طور کو اوپر لٹکا دیا اٹھا کے پہاڑ کو، کبھی بادل کو چھایا کر دیا بادلوں کے ذریعے، حتیٰ کہ اللہ سے ہم کلامی کرا دی ایسے۔ اور پھر یہ گزشتہ واقعہ کہ گائے کو ذبح کرنا اور اس کو اس کا گوشت کا ٹکڑا ایک مقتول سے لگانا اور مقتول کا زندہ ہو جانا، تو ایسے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کا اظہار ہوا، رونما ہوئی، اور اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ اب یہود کے دل بالکل نرم ہو جاتے اور ان کے دلوں پر بات کا اثر کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی عجیب و غریب معجزات اور واقعات دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دلوں کی ذرا بھی کے اندر نرمی نہیں آئی۔ اسی طریقے سے میں کیسے سخت ہیں کہ ان کے دلوں پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ فرمایا کہ ان کے دل تو ایسے ان کی سختی کو بیان کرنے اللہ نے فرمایا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھر جو بظاہر ایک ٹھوس چیز ہے اور بے جان چیز ہے اور لا عقل چیز ہے، فرمایا وہ بھی ایسے ہیں جہاں کسی کلام کا، کسی خوف کا اثر ہونا بظاہر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو ان کے اندر یہ پھٹنا جو ہے تاثیر انفعال اثر ہوا، ان اثر کو قبول کیا اور پھٹے، اور اس سے بڑی بڑی نہریں اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کبھی کبھی وہ پتھر پھٹتے ہیں، زیادہ پانی نہیں تو ان سے تھوڑا پانی کچھ نہ کچھ ضرور نکلتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی وہ اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹیوں سے وہاں سے گرتے ہیں، لڑکاتے ہیں اور نیچے آ پڑتے ہیں۔ فرمایا ریزہ ریزہ بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، گرتی گرتی نیچے آتے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ان پر کیا اللہ کے خوف کا اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پتھروں پر تو اللہ کا خوف کا اثر ہے، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اللہ کے خوف کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ اپنی اسی نافرمانیوں سے، اسی اپنی بری عادات سے اور بری قطوط سے باز نہیں آتے۔ اور یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ پاک نے پہلی دو مثالیں جو دی ہیں پتھروں پر اثر ہونے کی، وہاں سے نہری جاری ہونے یا پانی نکلنا، یہ محسوس مبصر تھی، اور تیسری مثال جو دی ہے یہ ایسی جو مانوی ہے، یہ مانوی طور پر اس پر کہ اللہ کا اثر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور اس سے یہ نہیں کہ وہ گرتے ہیں۔ اب یہاں بظاہر یہ سوال ہو سکتا ہے، پتھر تو جمادات اور بے جان ہے، اور خوف کے لیے تو عقل کا ہونا ضروری ہے، خوف کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، یہ تو لا عقل ہیں، ان کے اندر کیسے خوف کا اثر ہوا؟ تو پہلی بات تو یہ اس کا جواب دیا، خوف کے لیے عقل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ جتنے حیوانات ہیں، جانور ہیں، ان کے یہ لا عقل ہیں،
ان کے پاس عقل نہیں ہے لیکن ان کے اندر بھی خوف کا اثر ہوتا ہے، ڈنڈا اٹھاتے ہیں دوڑ پڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہاں خوف کے اثر کے لیے حس کا ہونا ضروری ہے اور حس کے لیے حیات کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ کیا آیا ان کے اندر حس اور حیات موجود ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اس قدر ان کے اندر لطیف اور باریک یعنی کا وہ حیات یا حس پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کے حکم کو سنتے ہیں، اللہ کا یہ حکم کا اثر ہوتا ہے اور اس سے قبول کرتے ہیں اور یہ کیا گر جاتے ہیں اور رضا ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا، اس لیے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان تمام اعمال سے جو کہ تم کرتے ہو۔ اتنی جو تھا عوام الناس کے لیے۔ اور یہاں ایک اہل علم کے لیے بھی لفظ ہے یشققو۔ یشققو یہ باب صیغہ واحد مذکر غیب ہے اور فی المضارع معروف باب تفاعل سے ہے۔ اصل میں تھا یاتا شققو، یشققو اس میں تھا یاتا شققو، تو یاتا قبلو کی طرح۔ فرمایا کہ تا کو شین کیا اور شین کو شین میں کیا کیا ادغام کیا تو بن گیا یشققو، یہ دو شد ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے ہمارے قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو اندرون ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ تو مہربانی فرما دے، یا اللہ مخلص قیادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ملک پاکستان کی استحکام کا ذریعہ ہو، یا اللہ تو مہربانی فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے، یا اللہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔